تمام ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم دین اسلام کی دعوت کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے، اور ان کے سامنے ہم دین اسلام کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، صحابہ، اہل بیت، تبع تابعین، صدیقین، صالحین، شہداء، ان کی جب آپ کے سامنے واقعات پیش کرتے ہیں تمام مسلمانوں کے سامنے، تو ان لوگوں کا سیدھا سا ایک جواب ہوتا ہے کہ یار وہ تو بڑی ہستیاں تھیں، وہ ان کی کیا، ان کے تو ہم قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم تو فتنے کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، تو بڑا زمانہ بہت برا ہے اور مشکل حالات ہیں، بڑے مسائل ہیں کہ اس کے اندر دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہے، نماز، اعمال اور صراط مستقیم پہ چلنا تو بہت ہی مشکل ہے، اور حق بات کہنا۔ تو وہ یہ بول کر، یہ دلیل لے کر دین اسلام کی احکامات ہیں اور ان پہ چلنا ہے اور اقامت دین کے کام ہیں، ان کے فرار اختیار کرتے ہیں، یہ دلیل لے کے، یہ بات کر کے کہ یار ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس آئے اور ان کو پتہ لگے کہ اللہ رب العزت ہر صدی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب وہ ادھر ادھر بکھرتی ہے اور تمام مصائبوں کا اور دنیا کی محبت اور دنیا کے معاملات میں الجھتی ہے اور بکھر جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ہر صدی میں دو چار لوگ اپنے بہترین چنے ہوئے لوگ لازمی بھیجتا ہے ہر صدی میں، جو بکھری ہوئی امت کو، بکھرے ہوئے شہرازے کو اور لوگوں کی ادھر ادھر جو مسائلوں کا شکار ہے، کوئی فرقہ واریت میں، کوئی قوم پرستیوں میں ادھر ادھر جب الجھ جاتے ہیں، مسلمانوں بکھر جاتے ہیں، اپنی سم سے ہٹ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگ بھیجتا ہے جو امت کی ایسی قیادت، ایسی امامت کرتے ہیں اور امت کو ان کا فلسفہ، ان کا ویژن، ان کا مقصد کلیئر کر کر امت کو ایک صحیح ڈائریکشن اور ایک صحیح سمت دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر صدی میں ایسے لوگ بھیجتا رہتا ہے۔ تو ہماری اس صدی کے اندر جو لوگ بھیجے، آج میں ان کی آپ کے سامنے ان لوگوں کو پیش کروں گا جو وہ انمول ہیرے، جو آج تک جن کو صحیح طرح سے ڈسکور نہیں کر سکے، جس طرح سے ہم نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو نہیں بتا سکے، اور ان لوگوں کو ہم کیش نہیں کرا سکے، ان لوگوں کو جو ان کی خدمات تھی ان کو ہم نے دنیا کے سامنے نہیں پیش کر سکے۔ تو میں ایک ادنا سی کوشش کرتا ہوں، شاید اس سے ہماری امت کو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقامت دین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے دین کی جب یہ محنت شروع کری اور یہ اسلام کی جد و جہد اور کوشش شروع کری، تو عرب کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آیا، صحابہ کی زندگیوں میں ایسا انقلاب آیا، اور اس نے پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، صحابہ اکرام کے اس دنیا سے جانے کے بعد، اہل بیت کے جانے کے بعد، عرب کے اندر پھر وہی مغلوبیت، پھر وہی دنیا کی محبت اور مال اور معاملات میں جب وہ لگے، تو دین اسلام وہاں سے شفٹ ہو کر ترکی میں کرد خون، گرم خون سلطان صلاح الدین ایوبی، جب اسلام کو عرب میں وہ عزت، وہ مقام نہیں ملا، تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو، اس کی قیادت اور امامت ترکیوں کے حوالے کر دی۔ پھر ان لوگوں نے اس دین اسلام کو اسٹیبلش کیا، خلافت عثمانیہ قائم کی، اور اس کے لیے جد و جہد کی، قربانیاں دی۔ دین اسی قوم کے پاس ہوتا ہے، دین اسلام ادھر ہی ہوتا ہے جو لوگ اس کے لیے مرنا مٹنا جانتے ہو، اس کے لیے اپنے زندگیاں لگانا جانتے ہو، جو اس کے لیے مشقتیں اٹھانا جانتے ہو، جو اس کے لیے مارے کھانا جانتے ہو، جو قیدیں کاٹنا جانتے ہو۔ دین اسلام آپ کو وہیں ملے گا۔ جب ترکیوں مغلوبیت کا شکار ہوئے اور وہ کمزور ہوتے چلے گئے، تو وہ دین دوسری جگہ پوری دنیا میں جہاں جہاں دین کے لیے لوگوں نے قربانیاں دینے کی کوشش کی اور ان کا فلسفہ کے لیے، وہ دین ادھر ہی شفٹ ہو گیا۔ آج اس صدی کے اندر
دین اسلام کی امامت اور قیادت اور اس کی خدمت اجمیوں کے پاس ہے. اس کی دلیل میں آپ کو دوں گا کہ اس صدی کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں دین اسلام کے لیے، سب سے زیادہ اس قرآن و سنت کے اوپر عمل اور اس پر کوشش ہے اور اس کے لیے جد و جہد ہے، یہ اجمی لوگوں نے کی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں کہ اجمی لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس صدی کے اندر اور کسی نے اتنی قربانی اور اس حد تک نہیں جا کے کی. تو ان قربانیوں کے اندر 3 ایسے لوگ ہیں، ایسے الفا ہیں، مطلب ایسے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً اس دنیا کو 3 طلاقیں اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنایا ہوا تھا، اور اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول اس کے دین کے لیے وقف کر دیا اور کھپا دیا، اور اپنے آپ کو پوری زندگی، اپنی جوانیاں، اپنا وقت، اپنی مال و دولت، اپنی اولاد سب اس کے اندر وقف کر دی. تو وہ 3 لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو وہ شخص ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے قلم کی ایسی صفت دی کہ انہوں نے دین اسلام کو اجمی زبان میں، انگلش زبان میں اس طریقے سے تحریر کیا، اس طریقے سے لکھا کہ بہت آسانی کے ساتھ ایک عام، ایک سادہ انسان دین اسلام کو پڑھ سکتا تھا اور سمجھ سکتا تھا. اور انہیں اللہ رب العزت نے اس قلم کے اوپر فوقیت دی. وہ ہے ابو لالا المودودی رحمہ اللہ. انہوں نے اس قرآن و سنت کو جس طرح سے اس کو بیان کرنے کا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا حق تھا، اس طرح سے انہوں نے اپنی پوری ایفرٹ کر کے لکھا اور دنیا تک پہنچایا. اور انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ تحفیم القرآن اس بہترین انداز کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے، اور تمام علماء نے جو ترجمے کیے اور آپ وہ رکھیں اور تحفیم القرآن رکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں اتنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے. اور انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا بھی کہ میں نے سوچا کہ ہمارا نوجوان قرآن مجید ترجمے کے ساتھ لے کے بیٹھتا بھی یہ پڑھنے تو وہ بور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر الفاظ اتنے مشکل اور اس کو ایک ٹیکسٹ بک کی طرح لکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ تو زندگی جینے کی کتاب ہے، اس کتاب تو ہماری مطلب جینے کا سبب ہے. اس کو تو اس انداز میں بیان ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ ان کا پرپس کلیئر ہو سکے، ان کو ایک صراط مستقیم پہ چلنے میں آسانی ہو سکے. تو انہوں نے قرآن مجید کو، تحفیم القرآن کو بہترین انداز میں انہوں نے بیان کیا. اور یہ وہ وہی شخص ہے جن کی دین اسلام کے اندر اٹھتے ہوئے اعتراضات یا اس کے مسائل کے اوپر ہر ٹاپک کے اوپر ان کی بک مل جائے گی آپ کو دنیا کے اندر. آپ کو میں ان کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آج یورپ کے اندر، اجمیوں کے اندر اگر کسی کو لوگ جانتے ہیں تو ابو لالا المودودی کو جانتے ہیں. بڑے بڑے آج جو آپ کو انگریز مذہبی اسکالر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ہزاروں عیسائیوں کو، کرسچنوں کو، غیر مسلموں کو مسلمان کیا. بلال فلپس جنہوں نے 12,000 امریکن آرمی کے سولجر کو جو ہے مسلمان کیا، وہ ان کے ایک کتابچہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور اسی سے وہ حوالے لینا شروع کرے. تو ابو لالا المودودی کی مطلب انہوں نے ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کی کتابیں پڑھ کر لوگ اسلام کی طرف آ گئے اور اسلام قبول کیا انہوں نے، اور دنیا تک مطلب، اور آگے جا کے وہ خود مذہبی اسکالر بن گئے اور انہوں نے دین اسلام کو بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا. یہ ان کے محنت اور کوشش کی ایک بہترین مثال ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے اور بڑے بڑے ڈاکٹر، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. یعنی کہ جب تحفیم القرآن آئی تو اس طرح سے وائرل ہوئی کہ ہر دوسرا بچہ، دوسرا لڑکا، کالج، یونیورسٹی کے لڑکے اس کو پڑھنا شروع ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اس ردھم کے ساتھ، اس انداز میں لکھا کہ جس انداز میں اس کے لکھنے کا اور سمجھانے کا اس کا حق تھا. نمبر 2، ڈاکٹر اسار احمد رحمہ اللہ، جنہوں نے 50 سال اس قرآن مجید کو بیان کیا. اللہ رب العزت نے ان کو بیان کرنے کی، قرآن مجید کو بیان کرنے کی جو
क्वालिटी दी थी वो, और उनका कोई, उनकी टक्कर का कोई बंदा अजमियों में नहीं मिलता जिसने इतने बेहतरीन अंदाज में कुरान मजीद को बयान किया जिस तरह बयान करने का हक था। फुल पैशन के साथ जिस तरह से कुरान बयान किया जाता है, किसी अजमी बंदे ने इस तरह से उस कुरान मजीद को बयान नहीं किया। 50 साल अपनी जिंदगी कुरान मजीद की खिदमत, उसको बयान करने में और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में उन्होंने सर्व की। नंबर 3, मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करके दिखाया जिस तरह के अमल करने का हक था। उन्होंने अल्लाह पे यकीन और तवक्कल को बताया कि कुरान मजीद में जो अल्लाह ने यकीन और तवक्कल के बारे में बताया, तो उस पर तवक्कल करके पूरी दुनिया भी आपके मुखालिफ खड़ी हो, अगर अल्लाह आपके साथ है और आप पॉजिटिव हैं और आप हक पे हैं, तो अल्लाह आपकी जरूर मदद करेगा। जैसे कि सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुम जरूर कामयाब होगे अगर वाकई तुम मोमिन हो। तो इस आयत को उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में समझा और कुरान और सुन्नत की तालीमात को इस तरह से समझा कि कुरान और सुन्नत का जो ना हमसे तकाजा क्या है, एक मुसलमान से, एक मोमिन से ये क्या तकाजा करता है दीन इस्लाम। तो दीन इस्लाम को उन्होंने दुआ की अल्लाह से कि या अल्लाह, तूने अगर एक गली, एक छोटी सी जगह पे भी मेरे को ताकत और कुव्वत दी तो मैं उधर भी तेरा निज़ाम कुरान और सुन्नत का ये बेहतरीन निज़ाम कायम करके दिखाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने कमिटमेंट किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत करके दिखाया। तो ये वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने न दुनिया की शोहरत न दौलत कमाई, लेकिन काम करके गए। दीन इस्लाम की खिदमत, इस उम्मत पे इतना बड़ा एहसान है इनका। सारी जिंदगी हम लोगों को, इस सदी के जितने भी मुसलमान हैं उनको इनका चर्चा करना चाहिए हर महफिल के अंदर, हर जगह के ऊपर। इन्होंने दीन की वाकईतन खिदमत की। अगर वाकई में अल्लाह के वली लोग जिसको कहते हैं, अल्लाह के वली की जो डेफिनेशन है वो इनके ऊपर बिल्कुल बैठती है। ये मेरे अपने इल्म के मुताबिक जो मैंने गौर व फिक्र किया, जो इनके ऊपर स्टडी की, उसके अंदाज में पता लगा कि कुरान और सुन्नत के ऊपर, कुरान और सुन्नत की किस तरह से खिदमत की जाती है, वो इन 3 लोगों से मैंने सीखी और बड़ा मुतासिर हुआ कि वाकईतन इंसान कोशिश करता है। अब तहफीमुल कुरान उन्होंने जेल में बैठ के लिखी। डॉक्टर इसरार अहमद की सारी जिंदगी एक छोटे से घर के अंदर गुजरी, ज़ौक़ की, मतलब एक नॉर्मल लाइफ गुजारी इन्होंने। कोई लग्जरी, कोई शोहरत, कोई मतलब अपनी जो है हवेलियाँ और महल नहीं बनाए। इन्होंने दीन की खिदमत की और आखिरत में इंशाल्लाह अल्लाह से कैश कराएंगे। इसकी सबसे बड़ी और दूसरी दलील ये है कि इंसान दुनिया से चले जाता है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बुरूज में फरमाया ज़ालिकल फौजुल कबीर, कि इंसान चले जाए उसकी वैल्यूज जीनी चाहिए। और ये तीनों वो लोग हैं कि इनके जाने के बाद इनका विजन, इनका फलसफा वो वायरल हुआ है और वो कामयाब हुआ है। अबुल आला मौदूदी के दुनिया से जाने के बाद उनको लोगों ने सही मानों में पहचानना शुरू किया और उनको पढ़कर लोग मुसलमान हो गए और दीन की तरफ आए और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। डॉक्टर इसरार अहमद कब फोत हुए? 2018 से लेकर 2022 तक। इस दौरान इनकी जो कुरान सुन्नत के ऊपर इन्होंने जो है ना वीडियोस, लेक्चर रिकॉर्ड करा है, वो पढ़कर हम और आप और ऐसे नौजवान, हमारी आने वाली नस्ल, वो पढ़कर दीन और कुरान सुन्नत के करीब आ गए और दीन की तरफ चलने लगे सिरातुल मुस्तकीम पे। मुल्ला उमर मुजाहिद के 2013 में वो दुनिया से चले गए, फौत हो गए। उनके फौत होने के बाद 2021 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी इमारत कायम हुई। यानी कि विजन उनका था, कोशिश उनकी थी, जद्दोजहद उनकी थी और कामयाबी उनकी जाने के बाद लोगों ने उठाई। आज फायदा दुनिया उठा रही है और दुनिया तारीफें कर रही है कि देखो मुसलमान, इस्लाम ऐसा होता है। तो यही सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल की स्ट्रगल, वो सारी कोशिश मक्का और मदीना के अंदर महदूद, उधर तक ही रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद बर्रे आज़मों के अंदर इस्लाम गालिब हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गोल्डन पीरियड इस्लाम के जो बाकी सहाबा इकराम ने देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दिखा दिया, उन्होंने पहले ही पेशन गोइयां कर दी। तो उनके जाने के बाद दीन इस्लाम दुनिया में गालिब हुआ।
اس انداز میں غالب ہوا. تو کامل مومن کی پہچان یہ کہ اس کے جانے کے بعد اس کا ویژن، اس کا فلسفہ دنیا کے اندر وہ غالب ہوتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں سورۃ بروج کا. وہ ایک بچے کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اس بچے کو بادشاہ نے 3 دفعہ مارنے کی کوشش کری. اس کے بعد وہ تینوں دفعہ ایک دعا پڑھ کر بچ جاتا تھا. تو بادشاہ پریشان ہو گئی کہ اس کو کیسے ماروں. تو بادشاہ کو انہوں نے کہا، دکیانوس کے بادشاہ کو، بچے نے کہا میں بتاتا ہوں تجھے کہ مجھے کیسے مارنا ہے. انہوں نے کہا کہ تو پوری قوم کو جمع کر ایک میدان میں اور تیر کمان لے اور مجھے اللہ کا نام لے کر تو نے مجھے مارنا ہے. اس نے سب کو جمع کیا، پوری قوم کو، اور اللہ کا نام لے کے تیر مارا بسم اللہ پڑھ کے. تو وہ بچہ شہید ہو گیا اور پوری قوم ایمان لے آئی. تو اس نے بولا کہ لو، یہ تو ایک بچہ تھا، پوری قوم ایمان لائی. تو انہوں نے قوم کو دھمکی دی، اگر تم اس دین سے نہیں ہٹے تو میں تمہیں یہ خندق کی کھدوا کے آگوں میں دلوا دوں گا. تو انہوں نے بولا دلوا دو بے شک، لیکن ہم اس دین سے نہیں ہٹیں گے، ہمارے سامنے اب حق واضح ہو چکا ہے. تو اس نے خندق کی کھدوا کے اس کے اندر لوگوں کو دلوایا. تو لوگ خود ہی جا کے چھلانگیں لگاتے جا رہے، گرتے جا رہے تھے. تو ایک عورت دودھ پیتے بچے کا گود میں تھا. تو وہ جاتے ہوئے تھوڑی سی رکی کہ بچے کو کیا کروں، یہ تو معصوم بچہ ہے. تو بچہ بول پڑا، اماں تو آگ پہ کود جائے، چھلانگ لگا دے. تو وہ انہوں نے چھلانگ لگا دی. اس جگہ کے اوپر اللہ رب نے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، کہ وہ جب راکھ جل رہی تھی اور بادشاہ بیٹھا ہوا اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے، ظاہری طور پر تو وہ لوگ ختم ہو گئے، لیکن ان کی ویلیوز جی گئی کہ آج ان کی ویلیوز کو اللہ خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے اور آج میں اور آپ سن رہے ہیں. یعنی کہ انسان کی ویلیو جینی چاہیے. انسان اس لیے دین کی خدمت کرے، کوئی پازیٹیو کام کرے، کوئی چیریٹی کرے یا کوئی بھی اپنے دین کی خدمت کرے یا لوگ صدقہ جاریہ کرے، وہ اس کا مقصد دنیا کی عزت حاجی صاحب اور مولوی صاحب اور یہ کہنا نہیں ہو، اس کی سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اس رب العالمین کے لیے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بالکل کلیئر دین اور صاف واضح دین اور آسان دین پیش کیا. تو ہمارے جو اندر نفس اور ہمارے جو نا دماغ میں شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف چلنے سے روکتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. تو میں آپ کو ان سب چیزوں کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو الحمدللہ میں اس طرح سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس صدی کی امامت اور قیادت اس دین اسلام کی ان اجمی لوگوں نے ہم نے اور آپ نے کرنی ہے. تو ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا ریلیکس کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اوپر سے فرشتے آئیں گے اور وہ کام کریں گے اور آپ صرف حلوہ کھائیں گے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری چھوڑ کے گئے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اتنا گولڈن چانس ہے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر کر ان کامیاب لوگوں کے اندر جن کے اوپر اللہ رب العزت انعام فرمایا کہ ان لوگوں کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں اس دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے. اور اللہ رب العزت نے واضح فرمایا من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پا جائے گا. کوشش تو کریں، ہم کوشش کریں. ہمارے پاس اصلی بک ہے، اصلی کتاب ہے ہمارے پاس، کتاب اللہ، جس کے اندر بہترین اس کائنات کے مالک نے ہر چیز، ہر فکر، ہر نشانی اس دنیا کی، سائنس، ٹیکنالوجی، تجارت، کاروبار، حکومت، سلطنت، سب کچھ اس میں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. ہم صرف غور و فکر تو کریں. اپنے بچوں کو کہیں کہ ایک ایک آیت پڑھو، اس کے اوپر غور و فکر کرو. مثال یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کے اندر سورۃ البقرہ یاد کری. تو ان کو مسلمانوں نے کہا کہ آپ تو بہت ذہین ہیں، سورۃ البقرہ آپ نے یاد کرنے میں 12 سال لگا دیے. انہوں نے کہا کہ پہلے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، اس کو سمجھتا ہوں، اس کی فقہ اور گہرائی کو،
اس کے بعد دوسری آیت کی طرف جاتا ہوں کہ میں اس دوسری آیت پڑھنے کے سیکھنے کے قابل ہو گیا ہوں کہ نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 12 سال میں سورۃ بقرہ انہوں نے یاد کری اور پوری 22 لاکھ مربع میل پر سلطنت دین کی قائم کر کے دکھا دی. اتنا فلسفہ کلیئر تھا. تو ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت اصلی بک آپ کے پاس ہے. آپ کو ہر فیلڈ کے اندر دین اسلام کو آن کرنا پڑے گا اور کیش کرانا پڑے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ یہ فلمی ایکٹر ہیں, یہ ہیروز ہیں, یہ کروڑوں اربوں روپے ان کی فلم آتے ہیں کیوں کما لیتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک جھوٹے ایک نقلی ایک کاسمیٹک فلسفے کو پیش کرنے کے لیے وہ کتنی ریاضت کتنی کوشش کرتے ہیں, کتنے اپنی جسم اپنی ڈائٹنگ کریں گے, اپنی باڈی بناتے ہیں اور اپنے ایکشن کرتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں, ایک ایک ڈائلاگ کے اندر مہینوں لگاتے ہیں, پھر جا کے وہ فلم آتی ہے اور وہ اربوں روپے کما لیتی ہے اور دنیا وائرل ہو جاتی ہے اور ساری دنیا کے نوجوان لوگ ان کی طرح مطلب اپنے ہیئر اسٹائل اپنے جو ہے نا کپڑے اپنے آپ کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے تو یہ بننا ہے, اس طرح سے کرنا ہے مجھے. مطلب وہ ایک جھوٹ کو ایک غلط چیز کو ایک بیکار ایک بنائے ہوئے خود کے بنائے ہوئے فلسفے کو اتنے خوبصورت اور ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور وہ لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیسے خرچ کر کے اس طرح کے اسٹائل اس طرح کی جو نا جویلریز اس طرح کے لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ فلمیں دیکھنے کے پیسے خرچ کرتے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیں. اور اصلی کتاب تو ہمارے پاس ہے اور اس کے انعام اربوں سال کی کروڑوں سال کی اللہ نے زندگیاں اور نعمتیں اور چیزیں دینی ہیں, اس کے وعدے اللہ رب العزت نے کیے ہیں اور ہم اتنے گھاٹ ڈون کر کے بیٹھے ہوئے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے. میں آج آپ کے سامنے اتنی کوشش اور اتنی جو بھی میرے استطاعت کے اندر ہے میں جو کر رہا ہوں وہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت جو مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی کہ مطلب وہ آیت میں آج آپ کو بھی سناؤں گا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم یہ کوشش یہ ایفرٹ نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں ریپلیس کر کے دوسری قوم کو ڈالے گا, کسی اور سے یہ کام لے لے گا, ہم پھر ناکام نامراد لوٹیں گے. تو میں اس چیز سے کیا ہم اگر سست پڑے, ہم اگر ڈھیلے پڑے اور ہم اگر بس مسجد اور خانقاہیں اور چیزیں پکڑ کے بیٹھے رہے اور بس کہ بھائی یہ کام کر لو آسانی والا دین لے کے بیٹھے رہے, یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیوں کا نشہ ہمارے اندر لگا ہوا ہماری قوم میں آیا ہوا ہے کہ بھائی چھوٹی نیکیاں کر لو, بڑی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہماری اصلاحات ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اس پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی خدمت کوشش یا کوئی بھی ایفرٹ کر سکتا ہے. سائنسدان چاند تک پہنچا نہیں پہنچا اور کیا کیا چیزیں نہیں انہوں نے ایجاد کی, کوشش کری نا, انسانی تھے نا وہ کوئی الگ مخلوق تھوڑی ہے. تو ہمارے پاس تو اصلی کتاب ہے, ان کو اس نیز پر پہنچنے کے لیے 260 سال لگ گئے اور صحابہ اکرام 17 سال کے اندر دنیا کے اس لیول پر تک کہ جہاں آج تک کوئی قوم کوئی بڑی سے بڑی سپر پاور نہیں پہنچ سکی. کیوں؟ ان کے پاس اصلی کتاب تھی, ان کے پاس ایمان تھا. وہ بھائی ان کے گھوڑے رکتے نہیں تھے اور ہمارے گھوڑے, ہم گھوڑوں پہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ہم کوشش ہی نہیں کرتے. ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ آسانی دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں کہ آسانی سے بس کوئی پتلی گلی مل جائے, کوئی راستہ مل جائے اور بس جنت دونوں جہان میں کامیابی مل جائے آسانی کے ساتھ, بغیر محنت کرے بغیر کوشش کیے. تو میں تمام مسلمانوں سے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کے اوپر غور و فکر کریں, اپنے ویژن اپنے مقصد کلیئر کریں. مدد اللہ رب العزت نے کرنی ہوتی ہے, اللہ رب العزت ضرور کامیاب کرے گا آپ کو. اب چھوٹی سی کوشش شروع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا کر لے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ استقلال کے ساتھ کر لے, یہ سب سے بہترین عمل ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھلے وہ چھوٹا عمل ہو یا آپ کو اس میں کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہو, اس میں کوئی مال دولت یا شہرت نظر نہیں آ رہی ہو, لیکن آپ کوشش کریں گے, اللہ رب العزت ضرور کامیاب کرے گا. کام اللہ نے کرنے ہوتے, وائرل آپ کو اللہ نے کرنا ہوتا, کام کو آگے اللہ نے بڑھانا ہوتا ہے. آپ کی
منہ سے حق بات نکلی ہوئی دنیا کے کونے کونے تک دوسرے انسانوں تک پہنچانا اللہ کا کام ہوتا ہے. آپ کا کام ہوتا ہے صرف اپنے آپ کو اپنے نفس سے, اپنے اس دنیا کی خواہشات سے, ان سے آزاد کر کر پازیٹیو ہو کر اللہ کا فوجی بن کر, اللہ کا سپاہی بن کر پازیٹیو طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. اور بدر الحق اور بدر الناس نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو کچھ اچھا نہیں سمجھنا چاہیے. عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. باقی جو بھی حق کا وہ کل بھی اللہ اس کے لوگوں کا تھا اور آج بھی اور ہمیشہ رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.